اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51، یہ قرآن کی 29 سورہ ہے جس کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کی آپ لوگوں کے سامنے۔ اس میں اللہ تعالی ہم سب سے اور ان سب سے سوال کر رہا ہے کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل فرمائی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے اس آیت میں کہ آپ ادھر ادھر جب جاتے ہو، جب آپ چاہتے ہو کہ ہمیں نصیحت ملے، جیسے یہ سو کالڈ مسلم سے ہمارے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نصیحت چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام پر پورا چلیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بہت سارے جو ہے نا اپنے مرشد بنا لیتے ہیں، بہت سارے ایسے رہنما اور اولیاء بنا دیتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ساری نصیحت اور رحمت سب ان لوگوں کے پاس ہے، وہ مرشد ہی ہے جن کے تھرو جو ہے ہمیں نصیحت ملے گی، ہمیں زندگی کا جو ہم فلاح چاہتے ہیں، ہم جو کامیابی چاہتے ہیں وہ ہمیں ان میں سے ملے گی۔ لیکن یہ جو قرآن مجید ہے اس میں اللہ تعالیٰ کھل کے بیان کر رہا ہے کہ اسی میں رحمت ہے اور اسی میں نصیحت ہے۔ اب یہ سوال ہم سب سے، آپ لوگوں سے، مجھ سے، پوری جو ہے نا انسان ذات سے یہ سوال ہے کہ کیا ان کے لیے بتایا جا رہا ہے، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ کیا کافی نہیں ہے؟ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل فرمائی۔ اب یہ کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قرآن شریف کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے، آپ کے گھروں میں اویلیبل ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، اس میں ڈیٹیل نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ دوسری جگہوں پہ جا رہے ہو۔ دیکھیں یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ اس آیت کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے ساری چیزیں سائیڈ میں رکھیں۔ یہ آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ اللہ کی آیت ہے، یہ میں نے خود نہیں لکھی، یہ قرآن میں موجود ہے، اور یہ قیامت تک اس کو کوئی اس آیت کو ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہ ذرا آپ دیکھیں، اس پہ غور کریں۔ کیا کہا گیا ہے کہ ایک پل کے لیے، جب آپ مجھے سن رہے ہو تو اسی پل کے لیے آپ اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ ایک مسلم ہیں، اور آپ کو جب رحمت اور نصیحت کی ضرورت پڑی تو اللہ نے آپ کے لیے ایک کتاب نازل فرمایا جس میں وہ ہر چیز موجود ہے جس سے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ سدھر سکتی ہے، سنور سکتی ہے۔ تو لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بہت عام سی چیز ہے کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، خاص طور پہ قرآن کے حوالے پہ جب ہم بات کرتے ہیں، تو ہمیں کیا فیل آتا ہے، وہ وہاں سے رسپانس کیا آتا ہے؟ رسپانس یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، نصیحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بالکل اچھا پڑھا نہیں ہوا، یہ مجھے کنفرم ہے، لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، لیکن کہہ دیتے ہیں ہاں بہت زبردست کتاب ہے، سچا کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ آپ جتنے بھی سن رہے ہو اس میں جو میں آپ کو بتاؤں، زیادہ تر لوگوں نے پڑھا نہیں ہوگا اس کتاب کو کمپلیٹلی۔ میں کمپلیٹلی کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں کہ مردوں کو بخشوانے کے لیے آپ پڑھ رہے ہو، یا آپ نماز میں جو سورتیں پڑھ رہے ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں تراویح کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کو صحیح طریقے سے معنی کے ساتھ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھا، اور وہ جو اس کی میننگ آپ نے جو بھی سمجھی، ٹھیک ہے، جو بھی سمجھی، میں اس طرف نہیں جا رہا کہ اس کی میننگز میں کہاں پہ جو ہے نا وہ حرکت کی ہوئی ہے، بریکٹ لگا کے اپنی مقصد کی باتیں کی ہوئی ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے آپ بتائیں کہ
کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے قرآن کو پڑھا پھر سمجھا؟ پہلے تو پڑھا، اس کے بعد سمجھا، تیسرے نمبر عمل کیا؟ نیور، نہیں ہیں ایسے لوگ، بہت کم ہوں گے. تو ان لوگوں کے لیے یہ کلیئر کٹ آیت ہے. اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ زندگی بھر کے جو بھی آپ کے صبح سے لے کے رات تک جو بھی کام ہے، اپنی زندگی کا جو بھی کارواں ہے، وہ دوسری کتابوں سے ہو رہا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہو، اچھی طریقے سے جانتے ہو. آپ پھر کہیں گے کہ میں جو ہے نا روایت کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں کسی کہانیوں اور روایت کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ دوسری روایتوں، قصے، کہانیوں کو چھوڑ کر جو لوگوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کو اگر ہم تھوڑی، میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ آپ بھول جاؤ، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سائیڈ میں رکھ کر آپ یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے، کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، تھوڑا سوچیں، اپنی انا کو، اپنی چیزوں کو سائیڈ میں رکھ کے سوچیں. یہ آپ کے لیے آیت ہے، میرے لیے آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے جو آیتیں آپ کے اوپر پڑھی جا رہی ہیں وہ کافی نہیں ہے. آپ پھر دوسری کتابوں کے پاس جا رہے ہو، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں فلاں کا طریقہ نہیں ہے، اس میں اس چیز کا طریقہ نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ جو ہے نا دوسری کہانیاں اور ہسٹری میں جانا پڑے گا، 1400 سال پہلے جانا پڑے گا کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا. اچھا اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کو قرآن سے نہیں معلوم ہو رہا، وہ آپ کو ان کتابوں سے معلوم ہو رہا ہے جن کتابوں کی وجہ سے آج معاشرے میں 70 سے زیادہ فرقے بن گئے ہیں. وہ کتابیں جن کتابوں کو آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، شیعہ سنی پہ لگا رہا ہے، سنی شیعہ پہ لگا رہا ہے، وہ ہر فرقے، دیوبندی سب الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی آپ اس پہ غلط ہو، ہم اس پہ صحیح ہے، یہ آپ کی حدیث، یہ آپ کی روایت غلط ہے، اس حدیث میں، اس روایت میں ہم صحیح ہیں. مطلب یہ جو ٹگ آف وار، جو رسا کشی یہ جو ہو رہی ہے سب کے بیچ میں، ان لوگوں کے بیچ میں، ان کے علماء کے بیچ میں، کیا اس کی طرف آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے، اس میں اختلاف اس لیے ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے ہی نہیں. یہ ساری کتابیں جو آپ دیکھ رہے ہو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں. اگر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، ایک آیت ہے کہ اگر یہ قرآن، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آتا، نازل نہیں ہوتا، تو اس میں آپ بہت سارے اختلاف پاتے ہیں. اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. آپ کو اختلاف کہاں پہ آتا ہے؟ آپ نے کبھی اس میں اختلاف نہیں کیا. ہاں اختلاف وہاں پہ آتا ہے جب لوگوں کی ہاتھوں کی کتاب لکھی ہوئی پہ آپ ایمان لاتے ہو. اللہ نے کہا ہے کہ ایمان لائیں میرے کتاب پہ، آپ ایمان لا رہے ہیں لوگوں کے لکھے ہوئے کتابوں پہ، تو ظاہر سی بات ہے تو اختلاف تو ہونا ہے. یہ تو کلیئر کٹ بات ہے. جب آپ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر آپ صرف اس کو اس لیے پڑھیں گے کہ ناظرہ کرنے سے، پڑھنے سے آپ کو ثواب ہو رہا ہے، اور اس میں جو اسینس ہے، اس کی جو روح ہے، وہ اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور آپ نے مولوی حضرات کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو آپ کو سمجھائے. ساتھ ہی ساتھ آپ دوسری کتابیں وہ بھی نہیں پڑھتے. مجھے یہ بھی پتا ہے کتنے لوگوں کو روایت کی کتاب یاد ہے، ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کتابیں کتنی ہیں، حدیثوں کی کتابیں کتنی ہیں، فقہ کی کتابیں کتنی ہیں، کون کون سے امام ہیں. بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ زندگی اتنی سپیڈ میں گزر رہی ہے، زندگی کے حاصلات جو ہمارے نفس کے خواہشات ہیں، ضرورت کی بات نہیں کر رہا میں، خواہشوں کی بات کر رہا ہوں، ان نفس کی خواہشات کے پیچھے ہم اتنے تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ یہ جو 20-25 سال ہیں وہ جب گزر جاتے ہیں، اس کے بعد جب ہماری جو ہمارا پورا جسم ہے، ہماری صحت ہمیں ساتھ نہیں دیتا، اور ہم جا کے جو ہے نا وہ قبر تک پہنچ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اس چیز کی کوئی نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کو پڑھیں جو ہمارے لیے نصیحت کی طرح اور رحمت کی طرح نازل کیا گیا ہے. تو افسوس کر کر کے جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہوتا ہوں جب سے میری جو وابستگی ہوئی ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے یہ چیز ملی ہے کہ میرا جو مرشد ہے، وہ جو صحیح راہ دکھاتا ہے، وہ میں نے جو ہے نا وہ قرآن کو کیا ہوا ہے، اس کتاب کو کیا ہوا ہے. تب سے لے کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. خوشی تو اس بات کی ہے کہ میں جڑ گیا ہوں اس کے ساتھ، اور اللہ کا بہت کرم ہے، اور میں بڑا خوش ہوں
کہ مجھے جو ہے زندگی میں یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی. تو میں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب میں آس پاس کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, زیادہ تر, میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں, ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے جو بھی پلرس آف اسلام یا جو عبادات ہیں اللہ نے جو ہم پہ فرض کیا ہوا ہے, جو ہم پہ لکھا ہوا ہے, وہ جب میں اس کی بات کرتا ہوں تو وہ ڈائریکٹ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں کتاب کی طرف, دوسری کتابوں کی طرف. وہ ساری کتابیں جن کی بھی طرف آپ جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں. میں مانتا ہوں اس میں بہت ساری اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, میرا کوئی اس چیز سے اختلاف نہیں ہے, لیکن جہاں پہ وہ چیزیں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں اور آپ میں جو ہے نا وہ تفرقہ پیدا کرتی ہے, تو وہ اس چیز کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے, اور ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ہمیں دیکھا جائے زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے, جن کوڈز آف لائف کی ضرورت ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, تقریباً ہر لیکچر میں یہ کہتا ہوں کہ کوڈز آف لائف جو ہے ہماری, اس میں جن بھی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ جب ہمیں مل رہی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ادھر جائیں, ادھر جائیں, اس کے پاس جائیں, وہ کتابیں نکالیں, پھر وہ کتاب لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب, پھر اس میں اختلاف, پھر اس کے بعد اولیاء جو ہیں ہمارے جو بزرگان دین, اب انہوں نے الگ کتابیں لکھی, پھر اس میں چلے جائیں, وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں, وہ معجزات کر رہے ہیں, وہ غیب کی باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ نے قرآن میں کلیئر کٹ کہا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لوگ ہمیں غیب کا علم بتا رہے ہیں, لوگ ہمیں معجزے کر کے دکھا رہے ہیں, مردہ کو زندہ کر رہے ہیں, اتنے بڑے معجزے اللہ نے صرف عیسیٰ کو دیا. لیکن یہاں پہ ہم نے کتابوں میں پڑھا, ان کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ لوگوں جو ہے نا وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اڑ رہے ہیں, ہوا میں اڑ رہے ہیں, ان کو پر لگے ہوئے ہیں براق کی طرح. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بار بار میں کہتا ہوں کہ اس آیت کو دیکھیں, اور یہ میں ہر لیکچر میں اس قسم کی آیتیں لے کے آتا ہوں. آپ پہلے لیکچر سے دیکھتے جائیں, ساری آیتیں تقریباً جو میجارٹی میں آیتیں ہیں جو میں جو ہے نا سلیکٹ کرتا ہوں وہ اسی کتاب کی عظمت پہ ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ میں کیا بولوں گا اس کتاب کی عظمت کے بارے میں, لیکن عظمت کیا کہ یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے, قرآن خود بول رہا ہے کہ کیا ان کے لیے کافی نہیں. دیکھیں نا کیا لکھا ہوا ہے, سوچیں تو صحیح. یکفیہم کا مطلب ان کے لیے کافی نہیں ہے. اولم یکفیہم, کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے. انا انزلنا, ہم نے جو نازل کیا, علیک الکتاب, تمہارے اوپر کتاب, یتلا علیہم, جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے, ہم سب کے اوپر پڑھی جاتی ہے. انا, بے شک, فی ذالک, اس میں لرحمت, اس میں رحمت ہے, وذکر, نصیحت ہے, لقوم یؤمنون, کس قوم کے لیے, وہ لوگ, ان لوگوں جو مومن ہیں. تو اس سے زیادہ کلیئر کٹ. اور مجھے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا جو ہے نا مشکل ہے قرآن کو سمجھنا, اللہ معافی دے ہم سے کچھ غلطی نہ ہو جائے, لیکن یہ بار بار قرآن خود کہتا ہے کہ بہت سمپل طریقے سے سمجھایا ہوا ہے. اب اس میں کیا فلسفی آپ کو نظر آئے گی, آپ دیکھیں, پڑھیں, آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل فرمائی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے, بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اب اس میں کون سی فلسفی ہے, سمپل سی بات کی ہوئی ہے. آپ ڈر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو نہیں ایسے گناہ ہو جائے گا, یہ ہو, کیونکہ آپ کے بچپن سے فیڈنگ کی ہوئی ہے. اب وہ فیڈنگ جو کی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے اس میں ٹائم تو لگے گا. وہ جو ٹائم ہے جو آپ کو وہ جو اندر میں آپ کی چیزیں بھری ہوئی ہیں, جو میں کہتا ہوں نا سن کے بچپن سے آپ سن ہو گئے ہو, تو اس سن ہونے سے نکلیں اور اپنا مرشد اور جو صراط مستقیم ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گی. یہی مرشد ہے آپ کا, یہی کتاب ہے اور کوئی کتاب نہیں ہے. باقی آپ کتاب اپنی دلچسپی کے لیے پڑھیں, اچھی بات ہے, ہسٹری کے لیے پڑھیں, اچھی بات ہے, لیکن جب ایمان, نصیحت اور رحمت کی بات آئے گی تو اس کتاب سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے. صدق اللہ العلی العظیم.